أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات. لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية. كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته. وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته. وانقاد كل عظيم لعظمته فله الحمد. ثم الصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد. صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عزاداران سید الشہداء، ابتدائی مجلس میں حسب عادت پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو بھی مومنین تشریف فرما ہیں ان کی حاجات شرعیہ پورا فرما. حجت کی ظہور میں تعجیل عنایت فرما. ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. جو ہمارے مسافر ہے، سفر پہ گئے ہیں، ان کے سفر کو بے خطر فرما. جو بھی بے روزگار ہے ہمارے نوجوان، ان کو روزگار خیر عطا فرما. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. عزاداران سید الشہداء، نور قرآن کے عنوان پر مسلسل گفتگو ہو رہی ہے اور یہ چوتھی تقریر آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے. حضرت موسیٰ تاریخ بشریت کی وہ شخصیت ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید نے عجب شان سے کیا. بار بار تذکرہ ہوا، بہت سی سوروں میں تذکرہ ہوا، اور ایک دو آیت پہ اکتفا نہیں ہے بلکہ مسلسل 10 آیتیں، 20 آیتیں، 30 آیتیں. اس سے یہ اندازہ لگانا آسان ہے کہ حضرت کی زندگی میں غور کرنا چاہیے. اور وہاں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو وارث موسیٰ کیوں کہا گیا. وہ کون سی وراثت تھی کہ جس کا اظہار کربلا میں ہوا. اس لیے مسلسل ہم سیرت موسیٰ علیہ السلام پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اس پوری گفتگو کا ہدف یہ ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ قرآن مجید کوئی پرانی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید اس دور کی سب سے اپڈیٹ کتاب ہے. آج کل اپڈیٹ کی اصطلاح چلتی ہے، اس پروگرام کو اپڈیٹ کرے، اس ایپ کو اپڈیٹ کرے. سب سے جدید کتاب اس دور کی وہ قرآن مجید ہے. جب آپ اس کی آیات میں غور کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے قرآن مجید ابھی نازل ہو رہا ہو. ہر دماغ کو، ہر عقل کو مخاطب کرتا ہے، ہر انسان کو دعوت فکر دیتا ہے، اور ہر انسان کو اس کے استعداد کے مطابق ہدایت دیتا ہے، اس کے ظرف کے مطابق ہدایت دیتا ہے. اس لیے آواز دیتا ہے افلا یتدبرون القرآن. یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اچھا، اگر قرآن میں غور کرنا مشکل ہوتا تو خدا یہ دعوت کبھی نہ دیتا. خدا ناممکن چیز کی
دعوت نہیں دیتا. مثلا خدا نے کبھی انسان سے نہیں کہا کہ انسان ہوا میں پرواز کیوں نہیں کرتا, چونکہ انسان ہوا میں پرواز نہیں کر سکتا جب تک کوئی مشین نہ ہو جیسے جہاز یا کوئی اور چیز. بہرحال جو چیز انسان کے لیے ناممکن ہے اس کا مطالبہ خدا نے نہیں کیا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, پروردگار عالم انسان کو اس کی توفیق کے مطابق تکلیف دیتا ہے, حکم دیتا ہے, دعوت دیتا ہے. جب قرآن نے کہا افلا یتدبرون القرآن, یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں غور کرنا ممکن ہے. ام علی قلوب اقفالها, یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. یعنی قرآن میں غور نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. لہٰذا ہمیں ان تالوں کو کھولنا چاہیے اور کتاب حکیم میں واقعاً غور کرنا چاہیے, چونکہ یہ حکمتوں کا سمندر ہے, اور جو بھی اس سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے وہ حکمت کے موتی لاتا ہے. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پہ. خود سورہ فصلت میں پروردگار کا ارشاد ہے لا یاتیہ الباطل, قرآن مجید میں باطل نہیں آ سکتا. لا من بین یدیہ, نہیں آگے سے, ولا من خلفہ, نہ ہی پیچھے سے. قرآن میں کبھی باطل چیز نہیں آ سکتی, یعنی قرآن کی جتنی آیات ہے وہ سب کے سب حق ہے. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ پہلے پارے میں دوسرے سورے کا پہلی آیت میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے. کوئی بھی کتاب آپ پڑھتے ہیں اگر وہ آپ کو یہ ضمانت دے کہ اس میں شک نہیں ہے تو اس کتاب کو غور سے پڑھنا چاہیے. ہمارے پاس کتنی کتابیں ہیں, لاکھوں کتابیں, کروڑوں کتابیں, لیکن کوئی مصنف یہ ضمانت نہیں دے سکتا کہ اس کتاب میں جو بھی لکھا ہوا ہے وہ درست ہے. یہ ضمانت صرف قرآن نے دی ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے. اور سورہ فصلت میں ارشاد فرمایا لا یاتیہ الباطل لا من بین یدیہ ولا من خلفہ, قرآن مجید میں غلط بات نہیں ہے. کیوں؟ تنزیل من عزیز من حکیم حمید, چونکہ قرآن کو حکمت والی ذات نے نازل کیا ہے. قرآن کو خدا نے نازل کیا ہے اور خدا حکمت والی ذات ہے. اچھا, یہ قرآن کی صفت ہے. جس پر نازل ہوا وہ خود بھی حکیم ہے, قرآن بھی حکیم, اور جس رسول پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ رسول بھی حکیم. ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَةَ, رسول ان کو حکمت کی تعلیم عطا کرتا ہے. خدا خود حکیم ہے, جس پر نازل کیا وہ بھی حکیم ہے, اور جس کتاب کو نازل کیا وہ کتاب بھی حکیم ہے. ارشاد ہوا سورہ یاسین میں یاسین والقرآن الحکیم, قسم ہے قرآن حکیم کی. اب توجہ کیجئے, نازل کرنے والا حکیم, جس پہ نازل ہو رہا ہے وہ حکیم, اور جو چیز نازل ہو رہی ہے وہ خود حکیم ہے. تو اس کتاب میں حکمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے اس کتاب کے ساتھ انس ہونا چاہیے, اس کتاب میں غور و فکر ہونا چاہیے. زندگی میں روزانہ 10 منٹ اس کتاب کو دینا چاہیے. کتاب ارشاد فرما رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ, کتاب میں ذکر موسیٰ کرو, چونکہ وہ مخلص تھے. بار بار اس آیت کی طرف اشارہ ہوا. کل آپ نے سنا عزیزو کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی, یہاں تک گفتگو کل آپ کے سامنے ہوئی, اور لوگوں کو فرقوں میں تقسیم کیا. سورہ قصص ایک فرقے کو ضعیف بناتا رہا, ان کے بچوں کو ذبح کرتا رہا, اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھا چونکہ وہ فسادی تھا, وہ مفسد فی الارض تھا. سورہ قصص 4 آیت کا ترجمہ میں نے پیش کیا. سوال یہ ہے عزیزو, یہاں سے نئی گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ فرعون تو ظلم کرے گا, فرعونی نظام ہمیشہ ظلم کرتا ہے. وجہ یہ سوال پوچھنا ضروری ہے کہ آخر وہ کامیاب کیوں ہوتا ہے؟ فرعون نے تو ظلم کرنا ہے. اچھا, میں نے ایک تاریخی حقیقت پڑھی, میں حیران ہوا کہ فرعون نے چاہا کہ وہ اپنے لیے ایک مقبرہ بنائے, مقبرہ جس میں ہم دفن کرتے ہیں.
فرعون نے چاہا کہ ایک مقبرہ ہو جس میں صرف فرعون کے قبیلے کے لوگ دفن ہو. جانتے ہو کتنے مزدور تھے اس مقبرے کو بنانے کے لیے؟ تاریخ نے لکھا کہ 1,00,000 مزدور نے اس مقبرے کو بنایا. 1,00,000 مزدور. اچھا ہم جب مزدوری کرتے ہیں تو مزدور کو اس کی مزدوری دیتے ہیں. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ فرعون مزدوری دیتا تھا؟ یہ ناممکن ہے. فرعون مارتا تھا. اور تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ اس مقبرے کی تعمیر میں 20,000 سے زیادہ مزدور مارے گئے. جو کام نہیں کرتا تھا اس کو کوڑے مارتے گئے, اسے قتل کرتے رہے. اچھا نہ کوئی خوف نہ کوئی پوچھنے والا, بھائی ان کو کیوں مار رہے ہو؟ سوال یہ ہے کہ معاشرہ کب فرعونی نظام کو قبول کرتا ہے؟ فرعون عزیزو, فرعون نے تو ظلم کرنا ہے, فرعون نے تو سرکشی کرنی ہے. سوال یہ ہے کہ کون سا معاشرہ اس ظلم کو قبول کرتا ہے؟ قرآن نے سورہ زخرف میں 2 لفظوں میں بڑا خوبصورت جواب دیا. میں نے خود بڑا سوچا کہ آخر فرعون اس تمام تر ظلم میں کیوں کامیاب ہوا؟ فرعون کیوں مسلط رہا اس زمانے میں؟ پروردگار عالم نے سورہ زخرف میں ارشاد فرمایا کہ فاستخف قومہ. ان 2 لفظوں کو یاد کیجئے. فاستخف قومہ, فرعون نے اپنی قوم کے عقلوں کو بے وقعت بنایا. کیا مطلب بے وقعت بنایا؟ یعنی ان سے عقل کی قوت چھین لی. ان سے کہا تم نے فکر نہیں کرنا, غور نہیں کرنا. اور انسان سے جب عقل چھینی جاتی ہے انسان کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس 5 چیزیں ہیں. ایک عقل ہے, ایک دین ہے, ایک نفس ہے, ایک ناموس جسے کہتے ہیں, اور ایک اور چیز کا ذکر ہوا. کہا ان سب کی امامت عقل کے پاس ہے, عقل ان سب کا رہبر ہے. کہا جس آدمی سے عقل چھینی گئی اس کا نہ دین رہتا ہے, نہ نفس رہتا ہے, نہ ناموس رہتی ہے, نہ کوئی اور چیز. فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے معاشرے سے عقل کی قوت چھینی, ان کی عقل پہ پابندی لگائی, سوچنا نہیں ہے. واقعاً یہ عجیب ہے کہ فرعون لوگوں سے کہے کہ میں تمہارا رب ہوں اور لوگ یہ بات مان لیں. لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ فرعون ہماری طرح ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, سوتا ہے, اور جو ذات کھائے پیے سوئے چلے وہ محتاج ہوتی ہے اور محتاج ذات خدا نہیں ہوتی. لیکن لوگ سوچتے نہیں تھے, لوگوں کو فکر سے محروم کر دیا تھا فرعون نے. سورہ زخرف نے کہا کہ فرعون کیوں کامیاب ہوا؟ ایک وجہ کیا بتائی؟ فاستخف قومہ, قوم کی عقلوں کو سبک کر دیا, بے وقعت کر دیا, قوت تفکیر چھین لی. اچھا دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ بھی بڑی عجیب ہے. کہاں فاستخف قومہ, قوم کو بے وقعت کر دیا. فَأَطَاعُوهُ, اس وجہ سے اس قوم نے فرعون کی اطاعت کی. وَكَانُوا مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَكَانُوا مِنَ الْفَاسِقِينَ, خود بھی فاسق تھے. فرعون کی قوم بھی فاسق تھی. یہ دوسری وجہ ہو گئی. پہلی وجہ فرعون نے ان سے عقلیں چھین لی, دوسری وجہ وہ خود فاسد تھے. یہ 2 سبب اس بات کی ضمانت دے گئے کہ فرعون نے ان پر حکومت کی. آج بھی آپ دیکھیں عزیزو, ہمارے پاس میڈیا ہے اور سوشل میڈیا ہے. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں, خوب غور کریں ان مثالوں پہ. میڈیا آج کل, سوشل میڈیا ہر کسی کے ہاتھ میں ہے, موبائل, اس پہ ہمارے جوان دیکھتے رہتے ہیں. سوشل میڈیا نے بہت سے لوگوں سے سوچنے کی قوت چھین لی ہے. واقعاً میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. کیسے چھین لی ہے؟ سوشل میڈیا پہ جو بھی چیز آتی ہے ہمارے جوان اسے قبول کرتے ہیں. مثلا فیس بک پہ کسی نے اسلام پہ اعتراض کر لیا, ہمارے پاس دوڑتے چلے آتے ہیں, آغا صاحب دیکھیں یہ اسلام پہ اعتراض ہے. میں نے ان سے کہا حضور پہلے یہ تو پتہ کرے اعتراض کس نے کیا ہے. ہو سکتا ہے اعتراض کسی پاگل خانے کے پاگل نے کیا ہو. اب ہر آدمی کی بات کو تو سنا نہیں جا سکتا. ہو سکتا ہے کوئی پاگل خانے کا آدمی ہو, اس نے پاگل پن کرتے ہوئے اعتراض لکھا ہو. ہر اعتراض کو تو نہیں سنا جاتا. لیکن سوشل میڈیا جو آج کے زمانے کا فرعون ہے, اس نے ہمارے معاشرے سے طاقت تفکیر چھین لی ہے. سوشل میڈیا پہ جو چیز آئے کیا اس کو قبول کرنا چاہیے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں یہ میرے سامنے کی مثال ہے. داعش کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. دیکھیں میڈیا کیسے طاقت گویائی چھینتی ہے.
داعش کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. اس جملے کو اور اس واقعے کو غور سے سنیں. داعش عربی زبان میں 4 لفظوں کا مجموعہ ہے. دال سے الدولہ یعنی دولت ملت, دال دولہ, اس کے بعد ہے الف دولہ اسلامیہ یعنی اسلامی دولت, اس کے بعد ہے عراق و شام, داعش عین و شین, عین سے عراق اور شین سے شام. یہ مخفف ہے 4 لفظوں کا, خوب توجہ کیجئے. دولہ الاسلامیہ فی العراق و شام یعنی عراق اور شام میں اسلامی دولت, اس کا مخفف کیا ہے؟ داعش. اچھا نام پہ غور کریں, نام کیا ہے؟ اسلامی دولت عراق اور شام میں. ان لوگوں نے کیا کیا؟ داعش نے کیا کیا؟ لوگوں کو ذبح کیا, لوگوں کو جلایا. اور آپ جانتے ہیں داعش کو کس نے بنایا؟ داعش کو امریکہ نے بنایا. امریکہ کی وزیر خارجہ کہتی ہے ہیلری کلنٹن, اس کا ویڈیو کلپ موجود ہے باقاعدہ, آپ دیکھ سکتے ہیں. اس نے کہا داعش کو ہم نے بنایا اور ہم نے فنڈنگ کی, ہم نے پیسے دیے. اچھا اب داعش تنظیم کس نے بنائی؟ امریکہ نے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تنظیم اسلامی نہیں ہے, امریکی ہے, لیکن نام کیا دیا؟ الدولہ اسلامیہ فی العراق والشام, اسلامی دولت عراق اور شام میں. میڈیا پر فرانس کا ایک چینل ہے, میں میڈیا کی بات کر رہا تھا کہ یہ طاقت تفکیر انسان سے چھین لیتی ہے. فرانس کا ایک چینل ہے فرانس 24, اس نے جب بھی داعش کا تذکرہ کیا یہ نہیں کہا داعش, بلکہ ہمیشہ کہتے رہی عراق اور شام میں اسلامی دولت. کیوں کہا یہ؟ چونکہ جوانوں کے ذہن میں یہ بٹھانا تھا کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے. اس لیے جب بھی کہا یہ کہا کہ اسلامی دولت عراق اور شام میں نے اپنے دوستوں سے کہا, میں نے کہا فرانس کی خباثت کو دیکھیں, یہ داعش بھی تو کہہ سکتے ہیں نا. لیکن ایک جوان جب بار بار سن رہا ہے کہ عراق اور شام میں اسلامی دولت نے ذبح کیا, اسلامی دولت نے قتل کیا, اسلامی دولت نے آگ لگا دی, تو ذہن میں اسلام کی تصویر وحشتناک بیٹھتی ہے. وہ بار بار کیا لفظ تکرار کرتا رہا؟ اسلامی دولت. میں نے کہا اس چینل پر بھی لعنت, اس چینل کے بنانے والوں پر بھی لعنت. کس طرح سے میڈیا آپ کی تفکیر کو بدل لیتا ہے. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو سوشل میڈیا پہ آئے وہ صحیح ہو, نہیں, وہ خاص طریقے سے یہ کام کرتی ہے عزیزو. اسی سوشل میڈیا کو آپ اسلام کی خدمت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. کسی نے غربی صاحب سے پوچھا کہ مغرب والے بہت اعتراض کرتے ہیں اسلام کے اوپر, تو مجتہدین کیوں جواب نہیں دیتے؟ اچھا یہ سوال کرنے والا انیک احمد تھا, جو آج کل نگران وزیر اعظم بنا ہوا ہے, وفاقی وزیر ہے مذہبی امور کے لیے. انیک احمد یہ کسی زمانے میں ٹی وی کا ایک اینکر تھا, ماشاءاللہ سے اب مذہبی امور کا نگران وزیر ہے. اس نے یہ سوال پوچھا تو عقیل صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا. ایسے سوال جب صحافی کرتے ہیں تو سامنے والا گھبرا جاتا ہے. اس نے کہا حضور پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یورپ اعتراض کرتا ہے وہ چھوٹے موٹے اعتراض ہوتے ہیں, اس کے لیے مراجع کی ضرورت نہیں ہے, ہم جیسے طالب علم کافی ہے. بڑا خوبصورت جواب دیا. دوسری بات اس نے بڑی خوبصورت کی, کہا اگر ہمارے مراجع جواب دینا شروع کر دے, ہمارے مراجع کے جواب اتنے مشکل ہے کہ یورپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ یہ جواب کیا ہے. یعنی اس نے جو چاہا کہ ہمارے اوپر اعتراض کرے, غربی صاحب نے اس اعتراض کو صحافی کے اوپر موڑ دیا. کہا ہمارے مراجع اگر جواب دینا شروع کرے, یورپ کی عقل میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ ان جوابات کو سمجھے. آپ دیکھیں یورپ نے ہمارے جوانوں کو کس طرح سے متاثر کیا ہے, کیسے ہمارے جوان یورپی معاشرے سے متاثر ہے. حالانکہ عزیزو واقعاً میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ممبر پہ بیٹھا ہوں, یورپ کا معاشرہ جتنا بھی ترقی کرے وہ انسانی جسم کی خدمت کر رہا ہے, روح کی نہیں. یہ حقیقت ہے. میں پوچھتا ہوں کہ جتنی بھی ترقی ہوئی اس نے انسانی روح کو کیا فائدہ دیا؟ انسانی روح کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے, انسانی جسم کے لیے ہے. اور انسان کی قیمت روح سے ہے, جسم سے نہیں ہے. اس جسم نے فنا ہونا ہے. ایک مثال دے کر میں اپنے موضوع پہ واپس آؤں گا. اگر ایک کسی کے پاس بڑا مہنگا موبائل ہو اور اس نے اس موبائل کے لیے ایک کور لیا ہو 2-3 ہزار کا, آپ اگر دیکھیں کہ وہ کور کو تو خیال رکھتا ہے, موبائل کا نہیں رکھتا,
آپ یقیناً اسے پاگل کہیں گے کہ موبائل کی اتنی قیمت ہے، اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا، لیکن کور کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ انسانی جسم کی مثال موبائل کی کور کی ہے، اور انسانی روح جس کی قیمت ہے اس کا کوئی خیال نہیں رکھتا عزیزو۔ واقعاً ایسا ہے، یورپی معاشرہ خود بہت مشکلات کا شکار ہے، اس نے واقعاً انسانی جسم کے لیے بڑی راحت مہیا کی ہے، لیکن روح کے اعتبار سے وہ معاشرہ پیاسا ہے۔ اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، وہ کہتا ہے عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں۔ وہ یورپی معاشرے کو نارے نمرود سے تشبیہ دے رہا ہے کہ یہ معاشرہ نہیں ہے بلکہ نمرود کی لگائی ہوئی آگ ہے۔ وہ خود وہاں پڑا ہوا ہے، اس نے خود وہاں سے پی ایچ ڈی کی ہے۔ وہ کہتا ہے عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں، کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، چونکہ میں یہاں پڑا ہوں مجھے ان کی حقیقت کا پتہ ہے۔ اس لیے جوانوں سے گزارش ہے کہ وہ سوشل میڈیا کی ہر چیز کو صحیح نہ سمجھے عزیزو، یہ انسان کی تفکیر کی قوت کو معطل کر دیتی ہے۔ فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے اس معاشرے کے، میں آپ کو یقین جانوں، جیسے ہم رسولوں سے سیکھتے ہیں، جیسے ہم رسولوں کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، ویسے ہی عالم استکبار فرعون سے سیکھتا ہے کہ فرعون نے کیسے لوگوں کو غلام بنایا۔ فرعون کو نمونے عمل بنا کر اس سے سیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کیسے غلام بنائیں۔ آج بھی فرعونی نظام حکومت کر رہا ہے، لیکن جدید لباس میں حکومت کر رہا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں لباس آج کی حکومت کا اس بھیڑیے کی طرح ہے جس نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہو۔ یہ پینٹ کوٹ پہنے ہوئے بھیڑیے ہیں جو انسانی معاشرے کو نوچ رہے ہیں۔ عزیزو، قرآن نے کہا فاستخف قومہ، فرعون نے قوم سے قوت تفکیر کو چھین لیا۔ بہرحال اس منزل پر پہنچنے کے بعد موسیٰ کے بارے میں ارشاد ہوا کہ موسیٰ جوان ہوئے، بچپن کا مرحلہ آپ نے طے کیا کہ ماں سے کہا گیا کہ اس کو تابوت میں ڈال دو، اور تابوت کو دریا میں ڈال دو، اور دریا سے کہا کہ اس تابوت کو ساحل پہ پہنچا دو۔ کل ایک جملہ رہ گیا تھا اس آیت کا، اس کو پڑھ کے میں آگے جاؤں گا۔ اچھا، جب یہ کہا کہ اس بچے کو تابوت میں ڈال دو، تابوت کو دریا میں بہا دو، دریا کو حکم دیا کہ اس تابوت کو ساحل پہ پہنچا دو، اس کے بعد کہا یاخذہ عدو لی وعدو لہ، اس بچے کو میرا اور موسیٰ کا دشمن اٹھا لے گا۔ عجیب جملہ ہے، اس جملے پہ غور کریں۔ جب کہا کہ اس بچے کو سمندر میں پھینکو، سمندر اس کو ساحل پہ پہنچا دے گا، حضور یہاں تک بات کافی تھی۔ آگے کا جملہ ایک امتحان کا جملہ ہے۔ کہا موسیٰ کی ماں جب یہ بچہ ساحل پہ پہنچ جائے گا تو اس بچے کو میرا اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ اپنے بچے کو گھر سے باہر چھوڑ دو، جب وہ گلی کے نکر پہ پہنچ جائے تو اس بچے کو دشمن اٹھا لے گا، کون ہے جو بچے کو گھر سے باہر جانے دے گا؟ کوئی جانے دے گا؟ موسیٰ کی ماں سے کیا کہا؟ اس 3 دن 4 دن 5 دن کے بچے کو تابوت میں ڈالو، تابوت کو سمندر میں پھینکو، سمندر اس کو ساحل پہ پہنچا دے گا، ساحل پہ میرا اور موسیٰ کا دشمن موسیٰ کو اٹھا لے گا۔ آیت ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ پروردگار، یہ جملہ کہنا ضروری تھا۔ موسیٰ کی ماں کا امتحان ہے، جب ماں یہ بات سن لے کہ میرے بچے کو اس کا دشمن اٹھا لے گا، ماں کیسے اس بچے کو پھینکے گی؟ آواز قدرت آئے گی کہ یہ جملہ ہم نے اس لیے کہا کہ ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ موسیٰ کی ایمان کی قوت کیا ہے۔ اس کے باوجود کہ ہم نے موسیٰ کی ماں سے کہا کہ اس بچے کو اس کا دشمن اٹھا لے گا، موسیٰ کی ماں نے ہم پہ توکل کرتے ہوئے بچے کو دریا کے سپرد کر دیا۔ یہ موسیٰ کی ماں کی ایمان کی قوت ہے عزیزو، کہ اس کے باوجود کہ وہ جانتی تھی کہ اسے اس کا دشمن اٹھا لے گا، اور دشمن ایک ہی شخص ہے فرعون، اس کے باوجود اس بچے کو ڈال دیا۔ بہرحال میں نے کل عرض کیا کہ موسیٰ کے بارے میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس دربار میں کیسے پلے بڑھے۔ اب آیت شروع ہو رہی ہے جوانی کی، خوب توجہ چاہتا ہوں۔ یہ ایک نئی منزل ہے حضرت موسیٰ کی زندگی کی۔ کہا فلما بلغا اشدہ، جب آپ جوان ہوئے، آتیناہ علما و حکما،
ہم نے علم بھی عطا کیا، حکمت بھی عطا کی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی جزا دیتے ہیں. جو احسان والے ہوتے ہیں اسے علم بھی دیتے ہیں، حکمت بھی دیتے ہیں. اب آیت نے بڑھ کے کہا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ فِي حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، کہا موسیٰ شہر میں داخل ہوا. یہاں رک جائیں. موسیٰ شہر میں داخل ہوا، کیا مطلب شہر میں داخل ہوا؟ کیا فرعون کا دربار، فرعون کا محل شہر کے اندر نہیں تھا؟ آیت کہہ رہی ہے موسیٰ شہر میں داخل ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون کا دربار شہر سے باہر تھا. تاریخ نے لکھا کہ واقعاً فرعون کا دربار شہر سے باہر تھا. ہمیشہ جو پرانے بادشاہ تھے وہ اپنا دربار شہر کے اندر نہیں بناتے تھے. اس کی دو وجہ تھی. ایک وجہ شہر کی آب و ہوا درست نہیں ہوتی، وہ تازہ آب و ہوا چاہتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں سے ڈرتے تھے کہ اگر لوگ انقلاب کر دیں، لوگ ہمارے خلاف اٹھ جائیں، ہم شہر کے درمیان ہو تو بھاگ نہیں سکتے. اس لیے ہمیشہ اپنے دربار کو شہر سے باہر بناتے تھے کہ اگر لوگ ہمارے خلاف ہو تو بھاگنے میں آسانی ہو. تاریخ نے لکھا کہ فرعون کا دربار شہر سے باہر تھا. اب خوب غور کیجئے، آیت نے کیا کہا کہ موسیٰ دربار سے نکلا اور شہر میں داخل ہوا. اچھا، جب شہر میں داخل ہوا اب آیت کیا کہتی ہے؟ خوب توجہ کیجئے، عجیب ہے واقعا. سلام ہو موسیٰ پر. وَجَدَ رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں. شہر کے اندر دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں. قرآن نے کہا ہَذَا مِن شِیعَتِهِ، ایک موسیٰ کا شیعہ تھا. وَهَذَا مِن عَدُوِّهِ، ایک موسیٰ کا دشمن تھا. حضور بڑی عجیب سی بات ہے. ابھی تو موسیٰ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے، ابھی تو موسیٰ نے تحریک کا آغاز نہیں کیا ہے. قرآن کیسے کہہ رہا ہے کہ یہ موسیٰ کا شیعہ تھا، یہ موسیٰ کا ماننے والا تھا، یہ موسیٰ کا دشمن تھا؟ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ موسیٰ فرعون کے دربار میں رہ رہا تھا لیکن شہر والوں سے رابطے میں تھا. شہر والوں سے رابطے میں تھا. شہر والوں کو تبلیغ کیا کرتا تھا؟ عزیزو، ہم مری آباد میں رہتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا تعلق یہاں ہی رہے. نہیں، ہمارا تعلق قومی سطح پہ ہونا چاہیے. موسیٰ کے بارے میں خدا کیا کہہ رہا ہے کہ جوانی تک موسیٰ دربار میں رہا، دربار شہر سے باہر تھا. پہلی بار شہر میں داخل ہوا، دو آدمی لڑ رہے ہیں. ایک آدمی موسیٰ کا شیعہ. حضور شیعہ کب بنا؟ پیروکار کب بنا؟ موسیٰ تو شہر میں آیا نہیں. موسیٰ کو دیکھے دربار فرعون میں رہتے ہوئے معاشرے کے ساتھ رابطے میں ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں دربار میں ہوں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا. جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں وہ جگہ کو نہیں دیکھتے وہ کہاں رہ رہے ہیں. وہ فرعون کے دربار میں رہتے ہوئے بھی خدا کی دین کی تبلیغ کرتے ہیں. دیکھیں نا موسیٰ کو کیا پیغام دے رہا ہے. واقعاً میرے لیے تعجب کی بات ہے. شہر میں داخل ہوا، خدا نے کہا یہ موسیٰ کا شیعہ ہے، یہ موسیٰ کا دشمن. موسیٰ شیعہ کب بنے؟ موسیٰ کے دشمن کب بنے؟ موسیٰ کی ساری جوانی فرعون کے محل میں گزری ہے، فرعون کے گھر میں گزری ہے. عزیزو، یہی عظمت موسیٰ ہے کہ وہ فرعون میں گھر میں رہتے ہوئے تمام لوگوں سے رابطے میں تھا. ابھی نبی نہیں بنا، اس لیے خدا نے کہا میں بہتر جانتا ہوں نبی کسے بناؤں. موسیٰ ابھی نبی نہیں بنا ہے، لوگوں سے رابطے میں ہے. عزیزوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آپ سے گزارش کروں گا، یہاں رہتے ہوئے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کا تعلق ملک کے باقی حصوں سے نہ ہو. نہیں، ہمارا تعلق ملک کے ہر شہر سے ہونا چاہیے. ہمارا کردار ملک کی سطح پہ ہونا چاہیے. موسیٰ کی سنت ہے کہ وہ فرعون کے دربار میں رہتے ہوئے شہر میں لوگوں سے رابطہ کر رہا ہے، لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا رہا ہے. یہ کتنا بڑا پیغام ہے قرآن مجید کا.
اور میں آپ سے کہتا ہوں جب آپ اس طرح سے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو کیا یہ قصہ موسیٰ کے ساتھ خاص ہے یا مجھے بھی ہدایت مل رہی ہے؟ عزیزو، کنویں میں زندگی نہیں گزارنی چاہیے، آپ کے تعلقات ملکی سطح پہ ہونے چاہیے، آپ کا کردار ملکی سطح پہ ہونا چاہیے، یہ ہم سب کا ملک ہے۔ چونکہ اگر ایک جگہ پہ محصور رہو گے تو طاقت نہیں بنے گی، طاقت نہیں بنے گی۔ موسیٰ شہر میں داخل ہوا، قرآن نے کہا دیکھا 2 آدمی لڑ رہے تھے۔ پہلے میں نے کہا حضور 2 آدمی لڑ رہے ہیں، اس قصے کو کیوں بیان کر رہے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات؟ لیکن سوچنے کے بعد نتیجہ ملتا ہے کہ موسیٰ کا تعلق ہر جگہ سے ہے۔ اچھا، قرآن نے کہا ھذا من شیعتہ، یہ لفظ بھی بڑا عجیب ہے، کہا ایک موسیٰ کا شیعہ تھا۔ خوب غور سے سنا، ایک جملہ آپ کے شادابی ذہن کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ موسیٰ کا شیعہ، شیعہ کہتے ہیں عربی زبان میں پیروکار کو۔ اس پیروکار کے لیے عربی زبان میں بہت زیادہ لفظ ہے، شیعہ بھی کہتے ہیں۔ ہمیں شیعہ تو علی کیوں کہتے ہیں؟ علی کے ماننے والے، علی کے شیعہ، چونکہ ہم علی کے پیروکار ہیں۔ شیعہ کا لفظ عربی زبان میں پیروکار کو کہتے ہیں۔ پیروکار کے لیے تابع کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، پیروکار کے لیے مطیع کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن نے بطور خاص شیعہ کا لفظ استعمال کیا، کہا ایک موسیٰ کا شیعہ تھا۔ غور کیجئے گا، یہ ایک جگہ پر خدا نے شیعہ کا لفظ قرآن میں استعمال کیا ہے۔ دوسری جگہ پر، یہ جملہ آپ کے شادابی ذہن کے لیے ہے، دوسری جگہ پر حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا وَإِنَّا مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، نوح کے شیعوں میں ابراہیم تھا۔ اب قرآن نے شیعوں کی تعریف بتائی، یا نبی شیعہ ہوتا ہے یا نبی کا ماننے والا شیعہ ہوتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ ایک موسیٰ کا شیعہ، اور نبی کے بارے میں کہا یہ ابراہیم کا شیعہ ہے۔ یعنی قرآن کی نگاہ میں شیعہ کا لفظ نبی کے لیے استعمال ہوا ہے یا نبی کے ماننے والے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بس اس لفظ پہ فخر کیجئے، اس لفظ کو قرآن نے استعمال کیا ہے۔ نبی کے ماننے والے کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ ایک حضرت موسیٰ کا شیعہ، ایک حضرت موسیٰ کا دشمن، یہ ایک جملہ ہے آپ کے سامنے۔ ایک نکتہ تو واضح کر دیا کہ ہمارے تعلقات محدود نہیں ہونے چاہیے۔ اب دوسرا نکتہ اس جملے میں دیکھیے، یہ جملہ ہمیں کیا درس دے رہا ہے؟ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ایک موسیٰ کا شیعہ ہے، ایک موسیٰ کا دشمن۔ قرآن نے کہا کہ رستے ہمیشہ 2 ہے، تیسرا رستہ نہیں ہے۔ یا آپ حق کے ساتھ ہے یا حق کے خلاف، یہ بہت بڑا درس ہے۔ یا حق کے ساتھ ہے یا حق کے خلاف، یا نبی کے دوست ہیں یا نبی کے دشمن۔ کچھ لوگ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ نہیں، یا آپ کا تعلق حق کے ساتھ ہے یا باطل۔ اگر حق پہ کوئی مشکل آئی ہے، آپ نے حق کا ساتھ نہیں دیا، گھر میں بیٹھے، تو آپ نے باطل کا ساتھ دیا ہے۔ تیسرا رستہ نہیں ہے، یا آپ حق کے ساتھ ہے یا باطل کے ساتھ۔ جناب امیر المومنین نے ایک عجیب ارشاد فرمایا، درود پڑھے ذات پاک پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کسی نے پوچھا کچھ مشہور لوگوں کے بارے میں، مشہور سردار تھے، کہا جناب امیر ان لوگوں نے جنگ صفین میں معاویہ کی مدد نہیں کی، یعنی ان کی تعریف کرنا چاہیے کہ جب آپ جنگ صفین میں لڑ رہے تھے تو وہ لوگ معاویہ کے لشکر میں شامل نہیں تھے۔ جناب امیر نے کہا کہ یہ بات درست ہے کہ انہوں نے معاویہ کی مدد نہیں کی، لیکن انہوں نے حق کی مدد بھی نہیں کی۔ یہ درست نہیں ہے کہ ایک انسان گھر میں بیٹھا رہے۔ نہیں عزیزو، قرآن کہہ رہا ہے یا نبی کا ساتھ دینا ہے یا نبی کا دشمن۔ 2 رستے بتائے، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ۔ اور ڈرنا کس بات کا عزیزو؟ ماشاءاللہ آپ تو شہداء کے فیملیوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو شہید ہوتا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ ہماری تو خواہش ہے، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں بھی ان کی فہرست میں شامل کرے۔ ضرور گھر والوں کے لیے مشکل بنتی ہے، لیکن شہید سے پوچھو اس کا مقام خدا کے پاس کیا ہے۔ قرآن نے آواز دیا، اپنے بارہا سنا، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا
بل احیا، جو لوگ خدا کی راہ میں قتل ہوئے ان کے بارے میں گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مر چکے. یہ نہیں کہا، نہیں کہنا، گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مر چکے بلکہ وہ زندہ ہے. زندگی کی دلیل عند ربہم یرزقون، خدا کے پاس رزق پا رہے ہیں، یہ زندگی کی دلیل ہے. عزیزو، حق کے ساتھ دینے میں اگر موت آئے، اس موت سے اچھی موت نہیں ہو سکتی. جانا تو ہر کسی نے ہے اس دنیا سے، کوئی باقی نہیں رہتا، لیکن خوش قسمت ہے کہ جو حق پہ جان دے کر چلا جائے. عزیزو، قرآن نے کہا 2 قسمیں ہیں انسانوں کی، ھذا من شیعتے وھذا من عدوہ، ایک موسیٰ کا شیعہ اور ایک موسیٰ کا دشمن. اب قرآن نے آگے بڑھ کر ایک عقیدے کے مشکل کا جواب دیا. کیا کہا؟ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، جو موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا. آیت کو غور سے سنیں، جو موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا. ہم اگر آج علی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، ہم پر شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے. عزیزو، قرآن میں ہے کہ موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا. اگر شرک ہوتا تو موسیٰ کو منع کرنا چاہیے تھا، موسیٰ کو کہنا چاہیے تھا تم شرک کر رہے ہو، خدا سے مدد مانگو. نہیں، موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا، موسیٰ نے مدد کی. قرآن نے آواز دی نبی سے، خدا کے ولی سے مدد مانگنا یہ شیعوں کی پرانی عادت ہے. موسیٰ کے زمانے سے شیعہ نبی سے مدد مانگتے ہیں. موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے مدد مانگی. اچھا، موسیٰ نے مدد کی؟ ہاں، موسیٰ نے مدد کی. موسیٰ آگے بڑھا اور قرآن کہتا ہے فَوَكَزَهُ، صرف ایک مکہ مارا. وکس کہتے ہیں اس طرح سے مارنے کو. فَوَكَزَهُ، صرف ایک گھونسا مارا. فَقَضَى عَلَيْهِ، وہ آدمی ادھر ہی مر گیا. فرعون کے قبیلے سے جس کا تعلق تھا وہ ایک ہی وار سے مر گیا. موسیٰ مارنا نہیں چاہتا تھا، موسیٰ اس کو دور کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ولی خدا کے ہاتھ میں طاقت اتنی ہے کہ ایک مکہ مارا ادھر ہی ڈھیر ہو گیا. خدا کے ولی کی طاقت. یہ آپ نے موسیٰ کے بارے میں سنا تاکہ آپ بیدار ہو جائیں. جناب علی کے بارے میں، امیر المومنین کے بارے میں ابن ابی الحدید نے لکھا. ابن ابی الحدید ہمارے مذہب کا نہیں ہے، ہمارے برادران اہل سنت کے مذہب کا ہے. وہ کہتا ہے وَكَانَتْ ضَرَبَاتُهُ وَتْرًا، کہ علی ہمیشہ ایک ہی وار لگاتے تھے، دوسرے وار کی ضرورت نہیں تھی. ایک ہی بار مارا اور وہ ادھر ہی ڈھیر ہو گیا. اچھا، خوراک کیا تھی؟ ہمیشہ جو کی روٹی کھاتے تھے، جسے جوی کہتے ہیں. ہمیشہ جو کی روٹی کھاتے تھے، لیکن طاقت اتنی کہ ایک ہی وار سے سامنے والے کا کام تمام کر دیتے تھے. یا علی یا علی، ایک ہی وار. روٹی کس چیز کی کھاتے تھے؟ جو کی. اچھا، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو کی روٹی کھائے وہ حیدر کی طرح مضبوط بھی ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے. اقبال نے ایک فارسی کا شعر کہا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اقبال نے مقدمتاً کہا کہ جہان عشق نہ میری نہ سروری دارد. جہان عشق نہ میری نہ سروری داند. کہا عشق جہان میں نہ کوئی میر ہوتا ہے نہ کوئی سرور. ہمین بس است کہ آئین چاکری دارد. جہان عشق میں صرف خدمت گزاری کا قانون چلتا ہے. جو خدا کا عاشق ہوتا ہے وہ خدا کا خادم ہوتا ہے. امام علی نے دعائے کمیل میں کہا قوّ علی خدمت کا جوارحی، پروردگار میرے ہاتھوں کو تیری خدمت کے لیے مضبوط کر دے چونکہ میں تیرا عاشق ہوں. اقبال نے کہا عشق مذہب میں نہ کوئی میر ہے نہ کوئی سرور، یہاں صرف خدمت گزاری کا قانون چلتا ہے. اس کے بعد کہا نہ ہر کے توفے بتی کرد و بست زناری. نہ ہر کے توفے بتی کرد و بست زناری.
सनम परस्ती वादा फे काफिरी दानद, कहा हर आदमी जो बुत के गिर तवाफ करे उसको आदाबे काफिरी नहीं आता। उसके बाद कहा हजार खैबर व सद गुना अशदर इंजा, कहा अली के मुकाबले में एक खैबर था, आज के जमाने में 1000 खैबर है। 1000 खैबर व सद गुना अशदर इंजा, नहर के नाने जवी खुर्द है दरी दानत। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि जो भी जौ के रोटी खाए वो अली की तरह जिहाद भी करे। इस मुल्क का बनाने वाला भी ये जानता है कि अगर आज के ज़माने के मुश्किलात दूर करने हैं तो सिर्फ अली की सीरत पर अमल करना होगी। मैं हमेशा जब कभी मिलता हूँ मसऊलीन से उनसे कहता हूँ कि कभी इकबाल का कलाम पढ़ो कि उसने अली और हुसैन के बारे में क्या कहा है। जब ये अज़ादारी पे कदगन लगाते हैं इनको शर्म आनी चाहिए। जिसने इस मुल्क को बनाया वो कहता है कि अगर इस मुल्क को मुश्किलात से निकालना है तो अली के दर पे सजदा करना पड़ेगा। कहा आज भी 1000 दुश्मन हैं, आज भी 1000 अशदर है, लेकिन कोई अली नहीं है जो इनको हल करे। अजीजों, कुरान ने कहा मूसा ने एक दफा मार दिया और एक दफा मारने से वो बंदा उधर ही ढेर हो गया, मर गया। अच्छा, अब मारा किसे हैं? फिरौन के कबीले से ताल्लुक रखने वाले को। ये बहुत बड़ी बात है कि आप जालिम के कबीले के किसी आदमी को मारे। माशाल्लाह आप तजुर्बाकार आदमी हैं, मैं इशारे से कहता हूं आप जालिम की दुम पे कदम रखे, वो कैसे चीखता है। मेरे ख्याल में मिसाल देने की जरूरत नहीं है। जब भी यहां या किसी और जगह पर जालिम की दुम पर किसी ने कदम रखा, फिर उसने न ये देखा कि ये औरत है, न ये देखा कि ये मर्द है, उस पर जुल्म ही जुल्म करते रहे। यहां पर मूसा ने भी जालिम के दुम पे कदम रखा, एक जालिम के कबीले से ताल्लुक रखने वाले आदमी को मारा। अब जब मारा तो आवाज दी, तवज्जो चाहता हूं, तकरीर के आखिरी मंजिल है बिल्कुल। कहा रब्बी इन्नी, सबसे पहले कहा 3 जुमले कहे। सबसे पहले कहा इन्ना हाज़ा मिन अमल शैतान, कहा यह शैतान का काम है। अब लोगों ने समझा कि जो हजरत मूसा ने आदमी को कत्ल किया यह शैतान का काम है। इमाम रिज़ा ने कहा मामून को कि उस जालिम को मारना शैतान का काम नहीं था, बल्कि मूसा ने जब कहा कि यह शैतान का काम है, मूसा की इशारा उन दो की लड़ाई की तरफ था कि इनका आपस में लड़ना शैतान का काम है, न जो हजरत मूसा ने मारा। हजरत मूसा ने तो हक के दिफा के लिए हाथ उठाया। उसके बाद दूसरा जुमला कहा ज़लम तो नफसी, परवरदिगार मैंने अपने ऊपर जुल्म किया है। इसी इमाम से किसी ने पूछा कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब तो यह है कि हजरत मूसा ने गुनाह किया। इमाम ने कहा नबी गुनाह नहीं करता, मतलब यह है कि मुझे इस शहर में नहीं आना चाहिए था। यह शहर फिरौन का शहर है, मैंने अपने आप को मुसीबत में डाला। और उसके बाद एक जुमला कहा जो बड़ा अजीब है, यही मेरी तकरीर का आखिरी जुमला है। कहा रब्बे बिमा अनअमत अलैया लन अकून ज़हीरन लिल मुजरिमीन, परवरदिगार जो तूने मुझे कुव्वत अता की है मैं कभी जालिम का साथ नहीं दूंगा। इस जुमले पे गौर कीजिए। कहा परवरदिगार तूने जो मुझे कुव्वत अता की है कि मैंने एक मुक्के से जालिम का काम तमाम कर दिया, कहा मैं कभी किसी जालिम की हिमायत नहीं करूंगा। जालिम की हिमायत की 3 किस्में हैं अजीजों। एक दफा आप जालिम की हिमायत करते हैं हाथ पांव से, जालिम भी किसी को मार रहा है, खुदा न खास्ता आप भी उसके साथ मिलकर मारते हैं, ये जालिम की मदद की एक किस्म है। एक दफा आप जालिम की मदद जुबान से करते हैं, वो जुल्म कर रहा है, आप जुबान से उनकी हिमायत कर रहे हैं। आप मीडिया को देखें ना, कितना जुल्म मुआशरे में होता है, ये सुबह से शाम तक जालिमों की मदाह करते रहते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। खुदा इनसे कल पूछेगा कि मुआशरे में जुल्म हो रहा था, इन जालिमों ने कभी मीडिया पर यह कहा कि आजकल महंगाई है, गरीब मर रहा है, और इस गरीब को गरीब किसने बनाया? क्या मीडिया ने कभी इस बात पे गुफ्तगू की? चूंकि ये फिरौन के गुमाश्ते हैं, ये फिरौन के कारिंदे हैं, जुबान से जालिम की मदद कर रहे हैं। ये जुल्म के साथ दूसरी मदद है। तीसरी मदद जो बहुत बहुत मुश्किल है, जो बहुत खतरनाक है, वो ये है कि आप न जालिम के हाथ पांव से मदद करते हैं,
نہ زبان سے مدد کرتے ہیں لیکن دل میں اس ظلم پہ راضی ہیں، یہ بھی ظالم کے ساتھ اس کا شمار ہوگا، جو دل میں راضی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ درست ہو رہا ہے۔ عزیزو، اگر آپ ظالم کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، کم از کم دل میں ظالم سے نفرت ضرور ہونے چاہیے۔ تاریخ کا ایک عجیب موڑ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ صفوان امام موسیٰ کاظم کے ساتھی ہیں، درود پڑھیں اس ذات پاک پر۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھیں کہ ظلم کے لیے دل میں بھی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ صفوان جمال، جمال کیسے کہتے ہیں؟ اونٹ رکھنے والا۔ انہوں نے کچھ اونٹ پالے تھے اور وہ اونٹ کرائے پہ دیتا تھا، جیسے آج کل رینٹ ا کار ہے، اس زمانے میں وہ اونٹ کرائے پہ دیتا تھا۔ ایک دفعہ ساتویں امام سے ملاقات ہوئی، ساتویں امام نے صفوان کو پکارتے ہوئے کہا، یا صفوان کل شیء فیک جمیل، کہا صفوان تمہاری ساری چیزیں بہت اچھی ہے۔ اگر امام ایک شیعہ کو یہ کہے، وہ شیعہ کتنا خوش قسمت ہے۔ کہا صفوان تیری ذات کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سب ہمیں پسند ہے، ما خلا شیئا واحدا، ہمیں ایک چیز پسند نہیں ہے۔ اب صفوان گھبرا گیا، کہا مولا وہ کون سی چیز ہے؟ کہا صفوان اقراؤک جمالک لہذا الرجل، تو ہارون کو اونٹ کرائے پہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہارون عباسی، میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں تاریخ میں اس کا نام ہارون رشید ہے، کبھی ہارون رشید نہ کہا کرے۔ رشید کہتے ہیں اچھے آدمی کو، ہارون اچھا آدمی نہیں تھا، ہمیشہ کہا کرے ہارون عباسی۔ کہا تو ہارون کو اونٹ دیتا ہے کرائے پر۔ اب صفوان گھبرا گیا، صفوان نے کہا مولا لم اعطیہا، میں نے اونٹ اس لیے نہیں دیے ہیں کہ وہ فساد کرے، وہ ظلم کرے، وہ شکار کرے، مولا وہ حج پہ جا رہا تھا، اس نے مجھ سے اونٹ مانگے تو میں نے حج پہ جانے کے لیے اونٹ دیے۔ اب مولا نے ایک جملہ کہا، اس جملے کو دل پہ لکھیں۔ مولا نے کہا صفوان اتریدو ان یبقى ہارون حتی یخرج کراؤک، کہا صفوان کیا تو یہ چاہتا ہے کہ ہارون اس وقت تک زندہ رہے جب تک وہ تجھے کرایہ نہ دے؟ یعنی جب تک وہ تجھے کرایہ نہ دے تیرے دل میں خواہش ہے کہ ہارون زندہ رہے؟ کہا ہاں مولا یہ خواہش تو ہے کہ خدا ہارون کو اس وقت تک سلامت رکھے جب تک اس نے مجھے کرایہ نہیں دیا۔ امام نے کہا جو ظالم کے بقا کی خواہش کرے وہ ظالم ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا اگر تیرے دل میں یہ خواہش موجود ہے کہ یہ باقی رہے تاکہ میرا کرایہ مجھے دے، کہا بس اتنی خواہش، یہ تجھے ظالموں میں شمار کر دے گا۔ اب وہ صفوان تھا، اس نے جا کر سارے اونٹ بیچ دیے، کہا اس تجارت میں آخرت کا خسارہ ہے، سارے اونٹ بیچ دیے۔ ہارون کو پتہ چلا، ہارون نے صفوان کو بلایا، کہا ہارون تو نے اونٹ کیوں بیچے؟ کہا مولا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے جو کارندے ہیں وہ صحیح کام نہیں کرتے۔ ہارون نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ موسیٰ ابن جعفر نے تجھے اونٹ بیچنے کا کہا۔ کہا اگر تو میرا ساتھی نہ ہوتا میں تجھے قتل کر دیتا۔ دیکھیں عزیزو، صرف دل میں یہ خواہش کہ ہارون باقی رہے تاکہ مجھے کرایہ دے، امام نے منع کیا۔ اچھا قرآن بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، میری باتیں ختم ہو گئی ہے، قرآن بھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ خوب توجہ کیجئے، سورہ شمس، سورہ شمس میں پروردگار نے کیا کہا؟ کہا وَكَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا، قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے میرے نبی کو جھٹلایا۔ وَكَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا اِذْ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب رسول خدا نے کہا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وَسُقْيَاهَا، اس کا خیال رکھو۔ توجہ کیجئے گا، خدا کہتا ہے اِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا، ایک آدمی اٹھا۔ کتنے آدمی اٹھے؟ ایک، میرے ساتھ رہیے، ایک آدمی اٹھا، اس نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ کتنے آدمیوں نے کاٹ دیے؟ ایک آدمی نے۔ پتہ ہے قرآن نے کیا کہا؟ خود قرآن کہتا ہے کہ ایک آدمی نے کاٹ دیے۔ اس کی بعد والی آیت ہے فَعَقَرُوهَا،
سب کے سب نے کاٹے. امام سے کسی نے پوچھا یہ بتائیے ایک آدمی نے کاٹے یا سب نے؟ امام نے کہا ایک آدمی نے. کہا قرآن نے پھر کیوں کہا سب نے کاٹے؟ کہا ایک نے کاٹے، باقی سارے اس کام پہ راضی تھے، سارے اس کام پہ راضی تھے، اس لیے خدا نے کہا سب نے کاٹ دیے. اور خدا نے کہا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يُخَافُ عُقْبَاهَا. کہا پروردگار نے اس پوری قوم کو ہلاک کر دیا. پروردگار پوری قوم کو کیوں ہلاک کیا؟ کاٹنے والا ایک آدمی تھا. کہا اس لیے ہلاک کیا چونکہ باقی اس کام پہ راضی تھے، اور جو ظالم کے کام پہ راضی ہے وہ ظالم ہے. اب دیکھا موسیٰ کی دعا میں کتنی اہمیت ہے. پروردگار تو نے جو مجھے طاقت عطا کی ہے، میں کبھی کسی ظالم کا ساتھی نہیں بنوں گا. اور زیارت کا ایک جملہ ہے، یہاں سے میں مصائب کی منزل کو شروع کر رہا ہوں. آپ کہتے ہیں لعن اللہ امتن قتلت کا، پروردگار اس امت پہ لعنت کریں جس نے امام حسین کو قتل کیا. اور دوسرا جملہ ہے ولعن اللہ امتن ظلمت کا، پروردگار اس امت بھی لعنت کرے جس نے قتل تو نہیں کیا لیکن ظلم کیا. تیسرا جملہ بڑا مہم ہے، کہا پروردگار لعن اللہ امتن سمعت، پروردگار اس امت بھی لعنت کر جس نے کربلا کا واقعہ سنا. اللہ اکبر. کربلا کا واقعہ سنا، فرضیت بھی، اور اس پہ راضی ہوا. جو کربلا کے واقعے کو سنا جس نے اور پھر اس واقعے پہ راضی ہوا، خدا اس پر بھی لعنت کر. جس نے امام حسین کو قتل کیا، جس نے امام حسین پہ ظلم کیا، جس نے امام حسین کے ظلم کو سنا اور اس پہ راضی ہوا، ان تینوں گروہ کو خدا نے، امام نے کہا کہ خدا ان پر لعنت کرے. بس ظلم پہ راضی ہو جانا کہ یہ ظالم جو کر رہا ہے وہ درست کر رہا ہے، یہ ظالم کا ساتھی بننا ہے. پروردگار میں اس منبر سے مصائب شروع کرنے سے پہلے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستانی معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے، ہمیں ظلم سے نالا ہے. ہم ان ظالموں پہ لعنت بھیجتے ہیں کہ جو اس معاشرے پہ ظلم کر رہے ہیں. پروردگار تو لعنت کر ان ظالموں پہ جس نے امام حسین پہ ظلم کیا، ایسا ویسا ظلم کیا. ایک ہمارے بزرگ علماء جملہ کہتے ہیں، کہا کہ کربلا وہ واحد جگہ ہے کہ جہاں ظالم کے دل میں حسرت باقی نہیں رہی. ظالم جو ظلم کر سکتا تھا اس نے وہ کیا. اور پھر یہ عربوں کا دستور ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو لڑائی مردوں کے ساتھ ہوتی ہے. کربلا میں بچوں پر بھی ظلم ہوا، اور ایسا ویسا ظلم عزیزو. تاریخ کا ایک عجیب جملہ ہے جو دل کو پھاڑ دیتا ہے، واقعاً دل کو زخمی کر دیتا ہے. علامہ رشید تراوی صاحب نے کہا کہ مدینے سے 64 بیبیاں ایسی نکلی تھی کہ جن کی گودیوں میں بچے تھے، اور پھر جب وہ بیبیاں کربلا سے مدینہ واپس آئی تو سب کی گودیاں خالی تھیں. وہ سب کے سب روضہ رسول پہ گئیں اور رسول سے کہا اے رسول خدا، ہم نے اپنے بچوں کو تیرے دین پہ قربان کر دیا ہے. اور عزیزو ایسے ویسے ظلم ہوا کربلا میں. کوئی بچے گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے مر گئے، کوئی بچے پیاس کی شدت سے مر گئے، کوئی بچے گھوڑوں سے گر گر کے مر گئے. ایک جملہ ہے کہ جب بھی اونٹنیاں تیز چلتی تھی تو بچے اپنی ماؤں سے لپٹ جاتے تھے. چونکہ تیزی میں جاتے ہوئے بچے اونٹوں سے گر جاتے تھے. میرا سلام ہو ان ماؤں پہ، جب بچہ گرتا تھا تو ایک آواز دیتی تھی بچے خدا کے حوالے. عزیزو جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو جناب زینب صحرا کی طرف گئی، دیکھا 2 بچے آپس میں گلے مل کر سو رہے ہیں. بی بی نے کہا کہ شاید تھک کر سو گئے ہوں.
جب بی بی پہنچی ہلایا دیکھا دونوں بچے پیاس کی شدت سے مر گئے. لیکن تاریخ میں یہ کہیں نہیں ملتا کہ ان بچوں نے عمر سعد کے پاس جا کر کہا ہو کہ ہمیں پانی دو. مرے ضرور ہے لیکن عمر سعد سے سوال نہیں کیا. عزیزو، جب امام حسین آخری بار نکلے اور سکینہ سموں سے لپٹی تو ایک دفعہ امام سے کہا بابا ذرا سواری سے نیچے اتر جائیے. جب سواری سے نیچے اترے کہا بابا جان اب زمین کربلا پہ بیٹھ جائیے. اللہ اکبر، امامت زمین کربلا پہ بیٹھ گئی. اب بی بی نے کہا مولا میرے بھابا، جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آئی میں نے دیکھا آپ نے حمیدہ کو بلایا جو مسلم کی بیٹی تھی، اس کو اپنی گود میں بٹھایا اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا. بابا مجھے بھی گود میں بٹھا کر میرے سر پہ یتیموں کی طرح ہاتھ پھیر دیجئے. اللہ اکبر، بابا میرے سر پر یتیموں کی طرح ہاتھ پھیر دیجئے. بابا مجھے اپنے گلے سے لگا دیجئے. عزیزو، جب امام حسین خیمے سے نکل رہے تھے تو سکینہ نے امام حسین سے نہیں کہا کہ بابا میرے سر پر یتیموں کی طرح ہاتھ پھیر دیجئے، بابا مجھے گلے لگا دیجئے. کیوں عزیزو؟ چونکہ خیموں میں اور بچی بھی تھے، یتیم بچے تھے، اور روایت ہے کہ یتیموں کے سامنے اپنے بچوں سے پیار نہیں کرنا. سکینہ جانتی ہے کہ یہ بچے یتیم ہیں، ان کے سامنے بابا سے نہیں کہہ سکتی. اس لیے جب بابا خیمگاہ سے باہر چلے گئے ایک دفعہ دوڑتی ہوئی آئی، بابا اب تو کوئی بچہ نہیں دیکھ رہا، اب تو کوئی بچہ نہیں دیکھ رہا، اب میرے سر پہ یتیموں کی طرح ہاتھ پھیر دیجئے. بس عزیزو، سکینہ کو رخصت کیا اور سکینہ نے کہا بابا جان میں رات کو مقتل میں آؤں گی. انیس نے عجیب مصرع دیا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. بس عزیزو، سید الشہداء شہید ہوئے. جناب زینب نے بچوں کو دیکھا، بچوں کو گننا شروع کیا، دیکھا سکینہ نہیں ہے، سکینہ نہیں ہے، رات کا وقت ہے، سکینہ نہیں ہے. ام کلثوم سے کہا بہن سکینہ خیموں میں نہیں ہے، کیا آپ نے سکینہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا. ایک دفعہ اکبر کے پاس آئی، اکبر کے لاشے پہ کھڑی ہوئی، اکبر سکینہ تو نہیں آئی، لاشے سے کوئی آواز نہیں آئی. ایک دفعہ فرات کی طرف چلی گئی، اپنے عباس سے کہا عباس سکینہ نے آپ کو بہت یاد کیا، سکینہ نے آپ کو بہت یاد کیا، کیا سکینہ یہاں تو نہیں آئی؟ عباس کے لاشے سے کوئی جواب نہیں آئی. ایک دفعہ گودال قتل گاہ کی طرف جانا شروع ہوئی، اپنے بھائی حسین کے لاشے پہ آئی، آواز دی بھائیا حسین سکینہ تو نہیں آئی. کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی زینب آہستہ بولو، سکینہ میرے سینے پہ ابھی سوئی ہے. بہن آہستہ بولو، سکینہ روتے روتے ابھی میرے سینے پہ سوئی ہے. بی بی نے سکینہ کو اٹھایا، کہا سکینہ جنگل میں نہیں سوتے. سکینہ نے کہا پھپھی اماں میرے بابا بھی تو یہاں سوئے ہیں، میرے بھائی اصغر بھی تو یہاں سوئے ہیں. بس آخری جملہ، آپ سے دعاؤں کا طلبگار ہوں، اپنی حاجت کا تذکرہ کیجئے. عزیزو سکینہ کو واپس لائی. ام کلثوم سے کہا بہن کلثوم کل کی بات تھی، یہاں عباس بھی تھے، یہاں علی اکبر بھی تھے، یہاں اون و محمد بھی تھے، یہاں قاسم ابن حسن بھی تھے. آؤ بہن آج ہم پہرا دیتے ہیں.
ایک نیزے کو اٹھایا، بچوں کا پہرا دینے لگی، دیکھا کوئی سوار آ رہا ہے، ایک سوار بڑے تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ زینب نے کہا سوار تو جو بھی ہے خیمہ گاہ کی طرف نہ آنا، ہمارے خیمے لٹ چکے ہیں، ہمارے خیموں میں کچھ نہیں ہے۔ سوار نہیں رکا۔ زینب نے کہا سوار میرے بچے ابھی روتے روتے سوئے ہیں، خیمہ گاہ کی طرف نہیں آنا۔ سوار نے نہ رکنا تھا نہ رکا۔ ایک دفعہ علی کی بیٹی کو جلا لایا، سوار کے سامنے کھڑی ہوئی، کہا علی کی بیٹی زینب تجھ سے کہہ رہی ہے خیموں کی طرف نہیں آنا۔ علی نے حجاب کو الٹ کر کہا زینب میں علی آیا ہوں، زینب میں علی آیا ہوں۔ زینب میں علی آیا ہوں، جاؤ زینب سو جاؤ، آج علی پہرا دیں گے۔ جب زینب نے سنا کہ بابا علی آئے ہیں، ایک دفعہ ام کلثوم سے کہا کلثوم میرے بابا علی آئے ہیں، ارے مجھے چادر دو، میرے بابا نے مجھے بغیر چادر کی نہیں دیکھا۔ ہائے زینب کی مظلومی، ہائے زینب کی پریشانی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ